بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے، اور مسلمان ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت عظیم نعمت ہے اور بہت بڑا انعام ہے، فضل ہے کہ اسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو وابستہ فرمایا ہے۔ اور مسلمانوں کی عزت اور ان کا غلبہ اور ان کی فتح اور ان کی نصرت وہ اسلام ہی کی بنیاد پر ہے۔ اگر مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کے علاوہ کسی اور راستے میں عزت کو تلاش کرے گا، فتح اور غلبہ اور نصرت کو تلاش کرے گا، تو سوائے ذلت کے، ناکامی کے کچھ بھی اس کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام ہی کی بنیاد پر عزت اور غلبہ دیا ہے۔ فمہما ابتغینا العزت فی غیرہ اذلنا اللہ تعالی، لہذا جب بھی اور جہاں کہیں بھی ہم عزت کو اور غلبے کو اسلام کے علاوہ میں تلاش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذلیل اور رسوا کر کے رکھے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد مسلمانوں کے لیے بہت عظیم پیغام ہے اور اپنے اندر بہت بڑی نصیحت اور عبرت رکھتا ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے عزت اور غلبہ وہ اسلام سے وابستگی کی بنیاد پر ہے۔ جب کبھی بھی وہ اسلام سے ہٹے گا اور اسلام کے علاوہ کسی اور راستے کو تلاش کرے گا تو عزت و غلبہ تو دور کی بات، اس کے بجائے اس کے حصے میں ذلت و ناکامی،
خسارہ اور خسران اور نقصان ہی آئے گا۔ لیکن دوستو، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت کو اپنے مسلمان ہونے کا مطلب ہی معلوم نہیں ہے۔ وہ مسلمان ہونے میں کوئی اپنی عزت اور فخر محسوس نہیں کرتے ہیں۔ دنیا جہاں کی مادی نعمتوں کو نعمت سمجھتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی اکثریت وہ ہے کہ جو اسلام کو اپنے لیے عظیم نعمت نہیں سمجھتی۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسلام ایک نسلی اور خاندانی مذہب ہے، کہ جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا تو وہ مسلمان ہو گیا، جو کسی یہودی گھرانے میں پیدا ہو گیا تو وہ یہودی بن گیا، اور جو کسی نصرانی، عیسائی، مجوسی یا بدھسٹ یا آتش پرست یا کسی اور دھرم میں پیدا ہو گیا تو وہ دھرم والا بن گیا۔ گویا آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی ہندو گھرانے میں پیدا ہوتا تو ہندو ہوتا، اور مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا تو مسلمان ہو گیا۔ گویا اس سے زیادہ اسلام اور کوئی چیز نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایک مسلمان کو اپنے مسلمان ہونے کی قدر نہیں ہوتی۔ وہ مسلمان اپنے مسلمان ہونے کی بنیاد پر عزت اور فخر محسوس نہیں کرتا، کیونکہ اس کے ذہن و دماغ میں یہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میرا مسلمان ہونا بائی چانس ہے، بائی چوائس نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان کو اسلام کے علاوہ کفر سے، شرک سے اور ان کے رسم و رواج سے جتنی نفرت ہونا چاہیے، جتنی کراہیت ہونا چاہیے، اور جتنا اس کو دور بھاگنا چاہیے، اور جس قدر اس کو بیزاری اور براءت کا اظہار کرنا چاہیے، آج کا مسلمان یہ سب کچھ نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام چند اعمال اور چند رسوم کو ادا کر لینے کا نام ہے۔ جس طرح اسلام کے علاوہ دیگر دھرم کو ماننے والے چند اعمال اور چند رسوم کو ادا کر لیتے ہیں تو وہ ہندو ہندو رہتا ہے، وہ عیسائی عیسائی ہوتا ہے، وہ یہودی یہودی ہوتا ہے، وہ مجوسی مجوسی ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ایک مسلمان ہے کہ جو چند اعمال اور چند رسوم کو ادا کر لے تو وہ مسلمان رہتا ہے، اور گویا دونوں میں، مسلم میں اور غیر مسلم میں، ایک عام مسلمان اور مسلمانوں کی اکثریت اسلام کی حقیقت کو نہ جاننے کی وجہ سے اور اپنی جہالت کی وجہ سے کسی طرح کا کوئی فرق محسوس نہیں کرتی۔ چنانچہ ایک مسلمان سمجھتا ہے کہ جیسے اور لوگ موتی کی پوجا کرتے ہیں تو ہم ایسی ذات کی عبادت کرتے ہیں کہ جو نظر نہیں آتی، اور لوگ مندر جاتے ہیں تو ہم اس کے بجائے مسجد میں جاتے ہیں،
اور لوگ اپاس رکھتے ہیں تو ہم اس کی جگہ روزہ رکھتے ہیں، اور لوگ تیرتھ یاترا کرتے ہیں تو اس کی جگہ ہم حج اور عمرہ کر لیتے ہیں، اور لوگوں کے یہاں دیوالی ہے، ہولی ہے، تو ہمارے یہاں عید ہے، بقرعید ہے، اور لوگوں کے یہاں نکاح پھیرے لگا کر کیا جاتا ہے تو ہمارے یہاں کسی مولوی کے پاس جا کر خطبہ پڑھ کے کیا جاتا ہے، اور لوگوں کے یہاں مر جانے پر مردے کو جلا دیا جاتا ہے تو ہمارے یہاں مر جانے پر مردے کو نہلا کر کفنا کر دفن کر دیا جاتا ہے۔ بس یہ گویا رسم و رواج کا فرق ہے، اور مسلمان ہوگا تو وہ ان رسوم کو ادا کرے گا، ان اعمال کو ادا کرے گا، اور ایک غیر مسلم ہوگا تو وہ ان اعمال کو ادا کرے گا اور ان رسوم کو اپنائے گا۔ تو بس یہ مسلمان ہونے کا مطلب ہے، اور گویا غیر مسلم میں اور مسلمانوں میں اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں۔ اسی لیے بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں، بلکہ اس کی دعوت چلاتے ہیں کہ سب ایک ہی ہیں، سب ایک ہی کی عبادت کرتے ہیں، کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی مندر جاتا ہے، کوئی مسجد جاتا ہے، کوئی اپنے کاشی اور متھرا جاتا ہے تو کوئی مکہ اور مدینہ جاتا ہے، کوئی جلاتا ہے تو کوئی مٹی میں گاڑتا ہے، بس کوئی فرق نہیں ہے، سب ایک ہی ہے، سب کی منزل ایک ہے، اور سبھی اللہ کو کسی نہ کسی نام سے پکارتے ہیں، جانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ دوستو، واقعہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ اگر اسلام کی کوئی ناقدری نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ اسلام کی کوئی ناقدری نہیں۔ اور اس کے نتیجے میں بس مسلمان یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں ان رسوم کو ادا کر رہا ہوں اس لیے مسلمان ہوں۔ کوئی اتوار کو چلا جاتا ہے اپنی مندر تو میں جمعہ کو چلا جاتا ہوں اپنی مسجد۔ بس ان تہواروں کو اور ان رسموں کو ادا کر لینے سے میں مسلمان ہوں، ورنہ مسلمان ہونے میں اور غیر مسلم ہونے میں اللہ کی پناہ ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے دوستو کہ اسلام چند اعمال اور چند رسوم کو ادا کر لینے کا نام نہیں ہے۔ اسلام پوری زندگی کا ایک نظام ہے۔ انسان کی سوچ کیا ہونا چاہیے، اس کے خیالات کیا ہونے چاہیے، اس کے عقائد و نظریات کیا ہونے چاہیے، اس کے رہنے سہنے کا، پہننے اوڑھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس کے میل جول اور لین دین کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس کے کمانے اور کھانے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، اس کی عبادت کرنے کے طریقے کیا ہونا چاہیے، جس مال کو وہ حاصل کرتا ہے اس مال کے متعلق اس کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اپنی ذات کے متعلق انسان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، جس دنیا میں وہ رہتا ہے اس دنیا کے متعلق اس کا کیا نظریہ اور کیا خیال ہونا چاہیے۔ غرض یہ کہ ایک انسان کو پیدائش سے لے کر موت تک
جن جن چیزوں سے وابستہ پڑتا ہے اور جن جن امور سے اس کا تعلق وابستہ ہوتا ہے، ان تمام کے متعلق پورا ایک صحیح اور سہل، آسان اور پسندیدہ اور انسان کی فطرت کے مطابق دیے ہوئے نظام کا نام ہے اسلام۔ اور یہ وہ نظام ہے کہ جو انسانوں کے پیدا کرنے والے خالق و مالک نے انسانوں کو دیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بس چند رسوم ہیں، چند اعمال ہیں اور ان کے بعد انسان آزاد ہے، مسلمان ہو جاتا ہے اور غیر مسلم ہو جاتا ہے، اور گویا سب کا راستہ ایک ہے، سب کی منزل ایک ہے اور سب اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور غلط فہمی کی بنیاد یہ ہے کہ انسان نے اسلام کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ پھر بہت سے مسلمان وہ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا تعلق آخرت سے ہے، مرنے کے بعد کی زندگی سے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جوان کو اگر اسلام کی کسی تعلیم کی ہدایت دی جاتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے یا کم سے کم سوچتا ہے کہ ابھی تو زندگی بہت پڑی، داڑھی رکھیں گے بڑھاپے میں، نماز کی پابندی کرو، ابھی تو بہت لمبی عمر ہے، جب ریٹائر ہو جائیں گے تو مسجد کا کونا پکڑ لیں گے، حج کر لو، عمرہ کر لو، ابھی تو بہت لمبی زندگی۔ یعنی انسان ان تمام چیزوں میں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، یا معاشرت سے تعلق رکھنے والے احکام ہو، معیشت و تجارت سے رکھنے والے احکام ہو، تعلق رکھنے والے احکام ہو، سیاست و حکومت سے تعلق رکھنے والے احکام ہو، ان تمام کے متعلق بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو یہ سمجھتی ہے کہ ان سب کا تعلق آخرت سے ہے، مرنے کے بعد کی زندگی سے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جب مرنے کے قریب ہوتا ہے یا بہت کسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور یہ لگتا ہے کہ اس بیماری میں تو میں مر جاؤں گا، تو پھر اس کو اللہ یاد آتا ہے، پھر اس کو اپنی قبر یاد آتی ہے، پھر کسی درجے میں اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے تو اس کو فکر ہوتی ہے کہ اب میرا کیا ہوگا۔ تو یہ ایک عام خیال ہے کہ انسان نے یہ سمجھ لیا کہ اسلام کا تعلق دنیا سے نہیں بلکہ اسلام کا تعلق آخرت سے ہے، حالانکہ معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ اسلام کا تعلق فقط اور فقط دنیا سے ہے، اسلام کا تعلق آخرت سے نہیں ہے۔ آخرت تو اسلام پر عمل کرنے کے بدلہ پانے کی جگہ ہے، وہاں انسان کو کوئی ہدایت نہیں دی جائے گی، وہاں اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، یہ واجب ہے اور یہ فرض ہے، یہ سنت ہے اور یہ مکروہ ہے۔ وہاں انسان مکمل آزاد ہوگا اور وہاں انسان کو اس دنیا میں کیے ہوئے اعمال کی جزا اور سزا ملے گی، وہاں اسلام نہیں ہوگا۔
اسلام کا تعلق، اس کے احکام کا تعلق اور شریعت کا تعلق فقط اور فقط اس دنیاوی زندگی سے، اور اس کے یہ معنی بھی نہیں ہے کہ شریعت اور اسلام پر عمل کرنے کا فائدہ فقط آخرت میں ملے گا اور فقط مرنے کے بعد قبر میں ملے گا۔ نہیں، اسلام پر عمل کرنے اور شریعت کے احکام پر عمل پیرا ہونے کا نقد فائدہ اس دنیا میں ہوگا، اور جس کو اسلام سے دنیا میں فائدہ پہنچے گا، واقعہ یہ ہے کہ حقیقت میں آخرت میں بھی اسی کو اسلام سے فائدہ پہنچے گا۔ ورنہ دنیا میں رہتے ہوئے جس نے اسلام اور شریعت کے فوائد حاصل نہیں کیے، تو آخرت میں بھی اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی اسلام اور ایمان کے اس کو کوئی فوائد حاصل نہیں ہوں گے۔ اسی لیے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ ایک بہت بڑے دنیا کے امام گزرے، اللہ کے بہت بڑے ولی بھی تھے اور قرآن و سنت کے بہت بڑے امام بھی تھے۔ ان کی طرف منسوب ایک بات کہی جاتی ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے اپنے دوستوں سے کہ آخرت کی جنت میں وہی جائے گا جو اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں چلا جائے، جو مرنے سے پہلے دنیا میں جنت کا مزہ چکھ لے وہی شخص آخرت کی جنت میں داخل ہو سکے گا، ورنہ اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی اس زندگی میں اگر کوئی شخص دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوا تو وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو اسلام کا فائدہ، اس کا بینیفٹ اور اس کے منافع وہ اس دنیا سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور آخرت سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور جب دنیا میں ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کے ایمان اور اس کے اسلام کے فوائد اور اچھے نتائج حاصل ہوں گے تب ہی جا کر وہ آخرت کی جنت میں داخل ہو سکے گا اور وہاں اسلام کے آخری نتائج اور فوائد سے فائدہ مند اور بہراور ہو سکے گا۔ تو اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، کہ ہم مسلمان وہ قوم ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر عزت بخشی ہے، غلبہ عطا کیا ہے تو وہ اسلام کی بنیاد پر عطا کیا۔ فَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، لہذا جب بھی اور جہاں کہیں بھی ہم عزت اور غلبے کو اسلام کے علاوہ کسی بھی راستے میں تلاش کریں گے تو پھر اللہ تعالی ہم کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھے گا۔ یہ بہت واضح حضرت عمر کا ارشاد، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ ابن الجراح سے جب شام تشریف لے جا رہے تھے اور حضرت ابو عبیدہ نے اس وقت کے ماحول کے حساب سے حضرت عمر فاروق کو فقط ایک بات کہی تھی کہ آپ ذرا اپنے کپڑے چینج کر لیجئے، سواری ذرا بدل لیجئے، بجائے اونٹ کے گھوڑے پر سوار ہو جائیے، اور یہ معمولی چادر جو عرب میں پہنی جاتی ہے اس کے بجائے ذرا اچھا لباس پہن لیجئے
کہ آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، امیر المومنین ہیں، یہاں کے لوگ بادشاہ کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں۔ فقط کپڑوں کی تبدیلی پر، سواری کے بدل لینے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوستو یہ بات کہی تھی کہ ہماری عزت ان کپڑوں سے وابستہ نہیں ہے، اور ہمارا غلبہ ان سواریوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، ہماری عزت ہمارے اسلام کی وجہ سے، ہمارے ایمان کی وجہ سے۔ اس لیے اگر اسلام کو چھوڑ کر، اسلام کے طریقوں کو چھوڑ کر جب کبھی بھی اور جہاں کہیں بھی اور جس شعبے میں بھی ہم اسلام کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی عزت اور اپنا غلبہ تلاش کریں گے تو غلبہ اور عزت نہیں ملے گی، بلکہ ذلت ہاتھ آئے گی، ناکامی اور خسارہ کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ تو اس کا تعلق فقط عبادات کے شعبے سے نہیں ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں، ہم زکوٰۃ ادا نہ کریں، ہم روزے نہ رکھیں، ہم حج اور عمرہ فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کریں تو ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ نہیں، اگر معیشت اور تجارت کے میدان میں بھی ہم اسلام کے طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو اختیار کر کے اپنی تجارت کو اور اپنے کاروبار کو کامیاب بنانا چاہیں گے تو خدا کی قسم مسلمان رہتے ہوئے کبھی بھی اپنی تجارت کو ان راستوں سے کامیاب نہیں کر سکے گا۔ ہاں، وہ مسلمان ہی نہ رہے تو پھر اور بات ہے۔ معاشرت کے میدان میں، خاندانی نظام میں اگر ہم اپنی برتری، اپنی فوقیت اسلام کے علاوہ اور سنت نبوی کے علاوہ کسی اور راستے میں تلاش کریں گے تو واقعہ یہ ہے کہ خاندانی نظام تباہ ہو کر رہے گا۔ مسلمان رہے اور اس کے خاندانی نظام میں اور اس کی معاشرتی نظام میں سنت کو چھوڑ کر غیروں کی رسموں پر عمل کیا جا رہا ہو اور پھر وہ خاندانی نظام کامیاب ہو جائے، پرسکون بن جائے، خدا کی قسم آسمان گر سکتا ہے اور زمین دھس سکتی ہے، لیکن خدا کی قسم کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمان یہ چاہے کہ سیاست کے میدان میں پہنچے اور وہاں سیاست کے میدان میں اسلام کو چھوڑ کر کسی غیر اسلامی اور جمہوری طریقے سے سیاست کر کے وہ وہاں سیاست کے میدان میں کامیابی حاصل کر لے، اپنی قوم کو غلبہ دلا سکے، اس کو عزت دلا سکے، تو خدا کی قسم کبھی بھی یہ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق صاف کہہ چکے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ہر میدان میں، فقط عبادات کے میدان میں نہیں، فقط مسجد کے نظام میں نہیں، اور فقط قرآن و سنت کی تعلیم میں نہیں، بلکہ اپنے خاندانی نظام میں اور اپنی معیشت و تجارت کے نظام میں، اپنی ملازمت اور اجارہ داری کے نظام میں، اپنی سیاست و حکومت و سلطنت کے نظام میں، تمام نظاموں میں مسلمانوں کا غلبہ اور ان کی عزت فقط اور فقط اسلام سے وابستہ ہے۔ جہاں کہیں بھی مسلمان اسلام کے علاوہ اور سنت نبوی کے علاوہ کسی راستے کو اختیار کرے گا تو وہ ذلیل ہو کر رہے گا، وہ ناکام ہو کر رہے گا، کبھی بھی اپنی مراد دنیا میں رہ کر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے پوری نہیں کر سکے گا۔ اس لیے دوستو آج ضرورت ہے کہ ہم اسلام کو ذرا سمجھیں کہ اسلام آخر کس چیز کا نام ہے، اور ہم اپنی نسلوں کو اسلام کی حقیقت سمجھائیں۔
ورنہ اگر کسی نہ کسی درجے میں ہم اسلام سے وابستہ ہیں اور اللہ کی ذات سے پوری امید رکھتے ہیں کہ اسی اسلام کی وابستگی کے ساتھ ہی ہم دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن دوستو جو پلاننگ طے ہو چکی ہے اور جو ایجوکیشن سسٹم بن چکا ہے اس کے مطابق آنے والی نسل کا اسلام کے ساتھ وابستہ رہنا، ان کا مسلمان ہو کر زندہ رہنا، اسلام کی حالت میں مرنا دنیا کے ظاہری اسباب میں ناممکن نظر آتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی اور اپنی نسل کی فکر کریں، اپنی نسلوں کو ہم مکاتب کے ساتھ وابستہ کریں، ان کو قرآن پڑھائیں، صحیح قرآن پڑھائیں، ان کو اسلام کے بنیادی عقائد سمجھائیں، ان کے سامنے اللہ کی قدرت بیان کریں اور ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور آپ کے آخری نبی ہونے کا مطلب بیان کریں۔ ان کے ذہن و دماغ میں اگر یہ باتیں نہیں بیٹھی تو پھر یہ نظام سسٹم طے ہو چکا ہے۔ 4 سال کے بعد سے لے کر 18 سال تک بچہ ہمارے پاس نہیں رہے گا۔ ان کو تعلیم دی جائے گی اور وہ تعلیم دی جائے گی وہ جو چاہیں گے، اور اس کے بعد تم چاہو کہ میرا بچہ اور میری نسل اسلام پر باقی رہے تو قیامت تو قائم ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر اسباب میں یہ ممکن نہیں رہے گا۔ اس لیے دوستو مکاتب کے نظام کو مضبوط کریں، مکاتب کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہمارے اکابر کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک ارتداد کی ہوا چلی۔ علامہ انور شاہ کشمیری علیہ رحمہ نے اپنے کچھ شاگردوں کو ان علاقوں کا سروے کرنے کے لیے بھیجا جن علاقوں میں لوگ مرتد ہو رہے تھے، تو اس میں حضرت مولانا منظور نعمانی علیہ رحمہ بھی تھے۔ مولانا منظور نعمانی نے آ کر علامہ انور شاہ کشمیری علیہ رحمہ کو یہ رپورٹ پیش کی کہ ہم نے پورا جائزہ لیا اور اچھی طرح جائزہ لیا تو یہ نتیجہ نظر آیا کہ جس گھر میں قرآن مجید ناظرہ پڑھنے والے بچے موجود تھے وہ گھر مرتد نہیں ہوا، لیکن جہاں یہ حال تھا کہ وہاں ناظرہ پڑھنا بھی ان کو نہیں آتا، یعنی دیکھ کر بھی وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، ان کے گھر میں قرآن ہی نہیں اور بچے قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے، تو ایسے ہی لوگ سب مرتد ہوئے۔ دوستو قرآن اللہ کے رسول کا معجزہ ہے، اور یہ معجزہ اللہ کے رسول کی حیات کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ قیامت تک کے لیے۔ یہ ہدایت کا سامان ہے، اور یہ ہدایت کا سامان اپنے نزول کے زمانے میں نہیں تھا بلکہ آج بھی یہ ہدایت کا سامان ہے۔ اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ان کا معجزہ تھی، وہ ان کی اور ان کی قوم کی حفاظت کرتی تھی، تو خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ قرآن مجید یہی آج امت مسلمہ اور اسلام کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز اسلام کی اور مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ جو اس سے چمٹے گا، جو اس سے تعلق قائم کرے گا، جو اس سے وابستہ ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ اس کے اسلام کی اور ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ ورنہ اس سے روگردانی کے بعد، اس کو پسے پشت ڈال دینے کے بعد ہم یہ چاہیں کہ ہم مسلمان باقی رہیں اور ہماری نسلیں بھی اسلام پر باقی رہے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے لیے دین پر اور اپنی نسلوں کے لیے دین پر قائم رہنا آسان فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔